اس دن جب میں گھر پہنچی تو میرا بہت برا حال تھا۔ گھر جا کر میں سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور اپنی شلوار اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور جب اپنی ننگی ٹانگوں پر نگاہ ڈالی تو اچانک میرے سارے بدن نے ایک جھٹکا کھایا۔ اس دن خیالوں میں نے بہت انجوائے کیا، لیکن میری شوبہ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر حسب معمول سمیر مجھے ملا اور مجھے دوبارہ سے وہاں جانے کو بولا۔ میں تو پہلے سے ہی تیار تھی، اس لیے تھوڑے سے ناز نخرے کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ پہلے وہاں پہنچے تو میں آتی ہوں۔ چونکہ اب ہمارا تکلف کافی حد تک کم بلکہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی میں درختوں کے پاس پہنچی تو سمیر نے آگے بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور میرے گالوں کو بے تحاشا چومنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے میرے کندھا پکڑ کر میری درخت کے تنے کے ساتھ ٹیگ لگوائی اور مجھے اپنی دونوں ٹانگیں کھولنے کو کہا، اور اس کے بعد جیسے ہی اس نے اپنی شلوار اتارنے کے لیے اپنے زاربند پر ہاتھ لگایا تو میں نے اسے منع کر دیا۔ تو وہ بولا پھر کیا کروں جان؟ تو میں نے شرماتے ہوئے اس سے کہا کہ ایسے ہی کر لو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دم شوق سوار ہو گئی اور اس نے اپنی شلوار کے اوپر سے ہی اپنا کام شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں مزے کے ساتھ اسمان پر پہنچ گئی اور وہ مجھے مزے کی ایک انوکھی دنیا سے متعارف کروا رہا تھا۔ میں اس سے زیادہ مزہ لینا چاہتی تھی لیکن وقت کی کمی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے اسے رکنے کو کہا اور بولی بس کرو کوئی آ جائے گا۔ تاہم میرے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے اپنا کام جاری رکھا، اور پھر وہ مجھ سے الگ ہو کر ہانپنے لگا اور بڑا جذباتی ہو کر بولا ہما میری جان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ مجھے پھر سے چومنے لگا۔ پھر میں نے خود کو بمشکل اس سے الگ کیا اور ہم واپس آ گئے۔ اسی طرح اس ہفتے میں ہم نے اس بار والے گھر میں 2-3 اور ملاقاتیں کیں اور ہر ملاقات پہلے سے زیادہ گرم ہوتی تھی۔ پھر ایک دن کا ذکر ہے کہ حسب پروگرام سمیر پہلے ہی درختوں کے پاس موجود تھا، اور جیسے ہی میں گیٹ عبور کر کے درختوں کے پاس پہنچی تو اچانک ایک زنانہ آواز نے مجھے للکارا اور بولی ٹھہر جاؤ حرام زادی، گھر سے تم پڑھنے آتی ہو اور یہاں آ کر اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہو، تم نے یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ میں نے آواز کی سمت نگاہ کی تو دیکھا کہ درختوں کے عین سامنے ایک کھڑکی تھی جس کے آگے جالی لگی ہوئی تھی، اور یہ آواز اسی جالی میں سے آ رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے اس جالی کو نہیں دیکھا تھا، یا شاید شہوت نے ادھر دیکھنے ہی نہیں دیا تھا۔ ادھر خاتون کے منہ سے گالیوں کا ایک سیلاب نکل رہا تھا اور لمحہ بہ لمحہ خاتون کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ادھر جیسے ہی میں نے اس خاتون جو کہ یقیناً مالکہ مکان کی آواز سنی تو میں ایک سکتے میں آ گئی اور میری حالت ایسی ہو گئی کہ جیسے کاٹوں تو لوہا نہیں۔ میری یہ حالت دیکھ کر سمیر ایک دم آگے بڑھا اور اس نے مجھے کندھے سے پکڑا اور اسے زور سے ہلا کر بولا ہما بھاگو۔ سمیر کی آواز سن کر میں ایک دم ہوش میں آ گئی اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور گرتی پھرتی گھر پہنچ گئی، اور گھر پہنچ کر بھی بڑی خوف زدہ ہی کہ کہیں اس بڑھیا نے مجھے پہچان نہ لیا ہو، اور دل ہی دل میں خود کو کوستی رہی کہ میرا پہلے اس کھڑکی کی طرف دھیان کیوں نہیں گیا تھا۔ اگلے دن جب میری سمیر سے ملاقات ہوئی تو ہم سارا راستہ اسی حادثے کے بارے میں باتیں کرتے رہے، اور دوسری بات یہ کہ میں نے اس گلی کا راستہ تبدیل کر لیا اور اب میں ایک اور گلی کی طرف سے گھر جانے لگی۔ یہ گلی گھر سے تھوڑا دور تو پڑتی تھی، لیکن میں اس بات پر خوف زیادہ تھی کہ کسی دن وہ بڑھیا اپنے گیٹ میں نہ کھڑی مل جائے۔ اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے اور گھر میں بھی خیریت رہی تو میرا ڈر کچھ کم ہوا، ورنہ تو اندر اندر مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ بڑھیا ہمارے گھر نہ آ جائے۔ لیکن جب ایسا کچھ نہ ہوا تو میرا ڈر کچھ کم ہوا۔ سمیر سے حسب معمول ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن میرے ساتھ چلتے چلتے سمیر بولا ہما جی آج تو آپ بڑی ہی کیوٹ لگ رہی ہیں، اور خاص کر آپ کا یہ سینہ تو مجھ پر بڑا ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے ان اکھیوں سے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو وہ ویسے کہ ویسا ہی تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس سے کہا کیوں جھوٹ بول رہے ہو، یہاں تو سب نارمل ہے۔ تو سمیر ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا ہما جی آپ کے ہاں نارمل ہوگا، لیکن پھر اس نے اپنی طرف اشارہ کیا اور بولا پر یہاں کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ اور میں نے جو نیچے دیکھا تو حیران رہ گئی، جسے دیکھ کر میں بھی گرم ہو گئی اور بولی کیا ہوا اس کو؟ تو وہ کہنے لگا یہ تمہاری طلب کر رہا ہے۔ سمیر کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولی کیا کروں سمیر، دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا ہے، پر کیا ہو سکتا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری جان، بس تمہاری اجازت درکار ہے۔ اس پر میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ میں تمہارا مطلب سمجھی نہیں۔ اس پر وہ بولا میرا ایک دوست ہے، وہ اور اس کے سارے گھر والے مری کی سیر کو جا رہے ہیں اور گھر کی چابی میرے حوالے کر کے گئے ہیں تاکہ پیچھے سے میں ان کے گھر کی دیکھ بھال کروں، اس لیے کچھ دنوں کے لیے میرے دوست کا گھر بالکل خالی ہے، اور اگر آپ کہو تو ہم وہاں مل سکتے ہیں، وہاں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، ہم تم ہوگے۔ اور پھر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگا ہما جی آپ
میں آپ کے گالوں کی سرخی محسوس کرنا چاہتا ہوں، اور میرے سینے کی طرف دیکھ کر بولا، میں ان چٹانوں کی چوٹیوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں سمیر کی باہوں میں جاؤں اور وہ میرے گالوں کو چومے اور بدلے میں بھی اس سے کھیلوں، لیکن اس پر میں اپنے ان جذبات کا اظہار نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو نا، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ہم بال بچے ہیں، اس لیے میں مزید رسک نہیں لینا چاہتی، اور اس کی ملنے والی بات سختی سے رد کر دی۔ اس نے میری بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی، اور اگلے 2-3 دن وہ حسب معمول میری منتیں کرتا رہا۔ اندر سے دل میرا بھی بہت کر رہا تھا، لیکن بوجہ میں اس پر ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی۔ خیر ایک دن اس نے حد ہی کر دی اور بولا، ہما تم کس قدر کٹور دل ہو، میں تمہارے لیے جیتا مرتا ہوں اور تم ہو کہ مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں دیتی۔ اور پھر اس نے اپنی محبت کے بارے میں بڑی ہی جذباتی سی باتیں کی، جنہیں سن کر میں پگھل سی گئی، اور اس کی بات سن کر میرے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا، اور میں نے اس سے تنہائی میں ملنے کا پروگرام بنا لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ تمہارے دوست کے گھر میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے نیم رضامندی دے کر اس کی تو باچھیں ہی کھل گئی، اور وہ کہنے لگا، میری جان، جیسا کہ میں نے تم کو بتایا ہے کہ دوست کے سارے گھر والے سیر کے لیے مری گئے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ بڑے رومانٹک لہجے میں کہنے لگا کہ میری جان، تمہارے لیے سب سے بڑی گارنٹی تو میں ہوں، تمہارا سمیر جانی، تمہارا لور اور تمہارا عاشق، جس کی جان تم میں اٹکی ہوئی ہے اور جو تم پر جیتا مرتا ہے۔ سمیر کی یہ بات میرے دل کو لگی، اور یوں میں اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی، اور اس سے کہا کہ پلیز کل اچھی طرح سے چیک کر کے آنا کہ وہاں آس پاس کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں ہوگا۔ اتنے میں وہ گلی ختم ہوگی اور ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ اگلے دن اس نے مجھے آل اوکے کی رپورٹ دی، اور پھر اس نے مجھے اپنی چکتی چیری باتوں سے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ میرے وہاں جانے سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ہوگا، بس ہم دونوں سکون سے تھوڑی سی دیر بیٹھ کر گپ شپ لگا سکیں گے اور اپنے مستقبل کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ شادی کے بعد کیا کیا کرنا ہے۔ میں نے سمیر کی یہ باتیں بڑے غور سے سنی، اور پھر اگلے دن میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوا، اور پھر ہم اگلے دن کا پروگرام طے کرنے لگے۔ تھوڑی سی بحث و تہمید کے بعد یہ پروگرام بنا کہ میں کل اسکول نہیں جاؤں گی، ہاں ابا کے سامنے گیٹ کے اندر داخل ہوں گی، اور پھر کوئی بہانہ بنا کر باہر آ جاؤں گی، جہاں پر سمیر رکشہ لے کر پہلے سے تیار کھڑا ہوگا، اور میں اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چلی جاؤں گی اور چھٹی کے ٹائم واپس گھر آ جاؤں گی۔ یہ پروگرام طے کر کے وہ تو صبح آنے کو کہہ کر چلا گیا۔ مجھے اس رات ساری نیند نہیں آئی۔ اگلے دن کا سوچ کر ایک عجیب سی شوقت میرے انگ میں بڑھنے لگی۔ چنانچہ اس رات میں نے کم از کم 3-4 دفعہ اپنے آپ کو خوب مسلا تھا۔ اس رات میں کافی دفعہ فارغ ہوئی تھی، لیکن مجھے کسی طور پر چین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے سمیر آ جاتا تھا، جسے سوچ کر میرے جسم میں ایک ایسا بارود بڑھ جاتا تھا کہ میں بے قرار ہو کر پھر سے اپنے آپ کو مسلنا شروع ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن اس رات خوابوں میں بھی مجھے ہر طرف سمیر ہی نظر آتا رہا۔ اس طرح کسی نہ کسی طرح رات گزر گئی، لیکن اگلے دن بہت صبح میری آنکھ کھل گئی اور مجھے پھر سے سمیر یاد آ گیا، اور میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور سمیر کو یاد کرنے کے